الرحمن الرحیم۔ ہماری شمائل ترمذی کی یہ چوتھی ویڈیو ہے، اور جو گزشتہ ویڈیو کے اندر میں نے حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کی حدیث بیان کی تھی، اس کو مزید وضاحت کے ساتھ، اس کے الفاظ کی تشریح کے ساتھ آج مزید پیش کروں گا آپ کے سامنے۔ یہ حدیث ہے، اس کی سند آپ کے سامنے اوپر چل رہی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں۔ حدثنا محمد بن اسماعیل، یعنی امام بخاری حدیث بیان کرتے ہیں کہ ان کو امام ترمذی فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی محمد بن اسماعیل، یعنی امام بخاری نے رحمۃ اللہ علیہ، اور وہ کہتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ابو نعیم نے، وہ کہتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی مسعودی نے، انہوں نے عثمان بن مسلم بن ہرمز سے روایت کی، انہوں نے نافع بن جبیر بن مطعم سے روایت کی، انہوں نے مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم سے روایت کیا کہ لم یکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالطویل بلا بالقصیر، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لمبے قد کے تھے نہ چھوٹے قد کے تھے، ششن الکفین والقدمین، اور آپ کے مبارک ہاتھ اور پاؤں پرگوشت تھے، دخم الرأسی دخم الکرادیس، سر مبارک اعتدال کے ساتھ بڑا تھا، اور کرادیس کردوس کی جمع جس کا معنی ہوتا ہے ہڈیوں کے سرے، رؤوس العظائم، یعنی ہڈیوں کے جو سرے تھے وہ قدر اعتدال کے ساتھ بڑے تھے، جو خوشنما اور خوبصورت لگتے تھے۔ طویل المسروبہ، آپ کے ہاں یہ یہاں سے ایک ناف تک لکیر تھی جو باریک بالوں کی تھی، جس طرح ہند بن ابن حالہ کی روایت میں آگے تفصیل سے آئے گا۔ اذا مشا تکفا تکفواً، جب آپ چلتے تو اس طرح چلتے، تکفواً یہ مفعول مطلق نوعی ہے، یہ نوعیت بیان کرے گا چلنے کی، یہ مصدر تکفواً، تکفع کا مصدر فعل ماضی کا، اور یہ شرط ہے اذا مشا تکفع تکفواً، جب آپ چلتے ایسا محسوس ہوتا کانما ينحط من سبب، گویا آپ اوپر سے نیچے تشریف لا رہے ہیں، لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ، میں نے آپ سے پہلے اور آپ کے بعد آپ جیسا نہیں دیکھا، I did never see before this and after this more handsome than رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس حدیث پاک میں جو لفظ ہیں انشاءاللہ ہم اس کی تشریح آگے بیان کریں گے، تو صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اگلی حدیث جو 6 نمبر ہے، جس کو میں نے پچھلی ویڈیو میں بیان کیا ہے، یہ شمائل ترمذی کی 6 نمبر حدیث ہے، اور اس کے اندر اس کو اسی سند سے بیان کرتے ہیں، مطلب امام جو ترمذی ہیں انہوں نے 6 نمبر حدیث کو ایک اور سند، 5 نمبر کو ایک اور حدیث سے بیان کر دیا، ایک اور راوی سے بیان کر دیا۔ اور آگے چلیں، ہم اب اگلی حدیث پہ کلام کریں گے جس پر پچھلی ویڈیو میں نے کہا تھا ہم کلام کریں گے، اور ہم انشاءاللہ اس پر ہم الفاظ کی بحث کریں گے۔ حدیث نمبر 7 ہے، دیکھیے۔ حدثنا احمد بن عبد الدبی، یہ بسند ہے ساری اس کی، اور اس کو پھر آگے دیکھیے، مولا علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے ابراہیم بن ادم، آپ کی اولاد میں سے تھے، انہوں نے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب مولا علی حلیہ بیان کرتے تو یوں بیان کرتے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو بالکل لمبے قد کے طویل مغطی ولا بالقصیر مترددی، نہ چھوٹے قد کے ایسا چھوٹا قد جو تردد میں ڈالنے والا ہو، اور ربعۃ من القوم، آپ درمیانے قوم میں سے درمیانے قد کے تھے، لم یکن بالجعد القطتی، نہ تو بالکل گھنگریالے بال، ولا بالسبت، نہ سیدھے بالکل بات، مطلب he had dense clear but his hair was not very curly, not very silky, not very straight but slightly wavy، یہ انگلش کے اندر ترجمہ بنے گا، کان جعد رجلا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کچھ جعد کچھ رجل، یعنی کچھ گھنگریالے تھے اور کچھ سیدھے تھے، یعنی درمیانے بال تھے۔ لم یکن بالملتحم ولا بالمقلسم، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جسم کے موٹے تھے، اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چہرہ مبارکہ تھا گول چہرہ بھی نہیں تھا بالکل، اور بالمتحم منع جسم موٹا ایسا بھی نہیں تھا۔ وکان فی وجہی تدویر، لیکن آپ کے چہرہ مبارکہ میں کچھ تدویر تھی، کچھ گلائی تھی۔ اب ید مشربن، اور آپ سفید رنگ کے، اور مشرب یعنی ایسی سفیدی جس کے اندر کچھ سرخی ہو، یہ سفیدی تھی۔ بعض اس میں اسمر اور لون کا لفظ ہے، اسمر کا معنی ہوتا ہے ویٹ کلرڈ، یعنی گندمی رنگ۔ یاد رکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رنگ مبارک تھا وہ گندمی نہیں تھا، یعنی بالکل گندمی رنگ، جس طرح کہ وہ گندم کی طرح مائل ہوتا ہے، جس طرح حدیث پاک میں آبی جو پیچھے والا بالآدم، نہ حضور گندمی رنگ تھے، آدم ادما سے بنا جو زمین کی اوپر والی سطح کو کہا جاتا ہے،
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک گندمی نہیں تھا بلکہ سفید تھا، لیکن یہاں پر وہ گندمی، وہ سفیدی کو بیان کرنے کے لیے، اس سفیدی کے اندر جو سرخی تھی اس سرخی کو بیان کرنے کے لیے حضرت انس نے یا حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا تھا اسمر اللہ، مگر اس سے مراد گندمی نہیں تھا بلکہ یہی تھا کہ اس سفید کلر کے اندر، سفید رنگ کے اندر سرخی تھی۔ تو آگے چلیے، اور آگے اس کے لفظ ہیں اب ادعج العینین، آنکھوں کے جو حلقے تھے، یہ جو آنکھوں کے جو آنکھیں مبارکہ تھی یہ کالی تھی، احدب الاشفار، یہ جو مبارک پلکیں تھی، احدب الاشفار یہ لمبی تھی، اشفار یہ پلکوں کہتے ہیں، جلیل المشاش والقدد، مشاش یہ ہڈیوں، یہاں اس کے سے مراد یہ کندھے کی ہڈیاں شان والی تھیں، شان کے ساتھ بڑی تھیں، اور قدد یہ جو کندھا ہے، کندھے کے درمیان کا جو فاصلہ ہے یہ فاصلہ تھا، یعنی یہ شان کے ساتھ اور خوبصورتی کے ساتھ فاصلہ، ان کندھوں کے درمیان فاصلہ تھا۔ اجرد ذو مسروبہ، اجرد مانا آپ کے مبارک جسم پر بال نہیں تھے، ذو مسروبہ لیکن آپ مسروبہ والے تھے، مسروبہ مطلب یہاں سے لے کر یہاں تک، گلے سے لے کر ناف تک ایک باریک سی ایک لائن تھی بال کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارکہ کے درمیان تھی۔ ششن الکفین والقدمین، اور کفین مانا دو ہتھیلیاں، قدمین میں دو قدم، یعنی دونوں قدم اور دونوں پاؤں یہ پر گوشت تھے، اذا مشا تقلع، جب آپ چلتے تو اس طرح چلتے، قلع، یہ قلع قلع کرنا ہمارے اردو میں قلع کما کرنا، مانا جب آپ چلتے تو پاؤں مضبوطی سے اٹھاتے، یعنی یمشی بقوہ، کہنا میں حت من سبب، ایسا لگتا ہے حت من سبب فی سبب، جیسے اوپر سے نیچے تشریف لا رہے ہیں۔ وَإِذَا الْتَفَتَ الْتَفَتَ مَعَ، جب آپ کسی کی طرف توجہ کرتے تو پوری توجہ، بین کتفیہ خاتم النبوۃ و خاتم النبیین، آپ کے دو کندھوں کے درمیان ختم نبوت کی مہر تھی اور آپ خاتم النبیین ہیں، یعنی آپ آخر نبی ہیں۔ اجود الناس صدرا، سینے کے اعتبار سے سب سے زیادہ سخی، اجود یہ فعل اس میں تبدیل ہے، اور اس کا جو تمییز ہے صدر ہے، یعنی کس اعتبار سب سے سخی، سینے کے اعتبار سے آپ کا سینہ سب سے زیادہ سخی تھا۔ یہی ترکیبیں سب کی ہوں گی جو آگے میں لفظ پڑھوں گا۔ اصدق الناس لہجتن، یہ صدق سے اس میں تبدیل ہے، اور لہجتن اس کی تمییز ہے، سب سے سچے کس اعتبار سے، گفتگو بات چیت کے اعتبار سے سب سے زیادہ سچے۔ وَعَلِيًّا عَرِيقَةً، عریقہ کا معنی طبیعت ہوتا ہے، یہ لین سے بنا ہے، علیًّا اس کی اس میں تبدیل ہے، طبیعت کے اعتبار سے سب سے نرم، سبحان اللہ، اکرم عشرتن، اور رہن سہن کے اعتبار سے سب سے زیادہ کرم والے، مر رآہ بدیہتن ہابہ، جو آپ کو بدیہتن دیکھے، بداہ مانا ہوتا ہے اچانک، پہلے کوئی پری نالج ہمارے پاس جس کی اس کو کہتے ہیں علم بدیہی، جو چیز صرف سامنے آئے ہمیں پتہ چل جائے، تو آپ کو اگر کوئی بداہتن اچانک دیتے، یعنی when a person see him suddenly، جب ایک پرسن آپ کو اچانک دیکھے، بہابہ اس پر ہیبت طاری ہو جائے، امن خالتہ معرفتن، اور آپ کے ساتھ جو مخالطت کرے، ملاپ رکھے معرفت کے اعتبار سے، ملے جلے آپ کو، احبہ آپ سے پیار کرنے لگے، یقول ناعت لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ، آپ کا نعت خواں، آپ کا وصف بیان کرنے والا ہمیشہ یہی کہے گا، میں نے آپ سے سب پہلے اور بعد میں نہیں دیکھا، سبحان اللہ۔ پیچھے دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو ہے نا یہ لفظ اذا وصف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لم يقل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالطویل المغطی، لم يقل رسول اللہ، اب ثابتا قائنا بالطویل المغطی یہ خبر بنے گا، لیکن آگے جا کے دیکھیں تو پھر یہ سب منصوب مرفوع شروع ہو جاتے ہیں، ادعج العینین، احدب الاشفار، تو یہ کیوں مرفوع ہیں؟ کانا کی خبر بنائے تو ادعجا ہونا چاہیے، احدبا ہونا چاہیے، دراصل یہ مبتدا کی خبر بنائی جا سکتی ہے، وہ کیسے، وہ ادعج العینین، ہوا احدب الاشفار، ہوا جری المشاش والقدد، یعنی پیچھے مبتدا محذوف ہوا مان کر ان سب کو خبر مان لیا جائے، اس بنا پہ یہ سب مرفوع ہیں۔ پھر آگے چلیں، کچھ لفظوں کی وضاحت جو امام ترمذی نے خود کی ہے وہ کرتے ہیں۔ قال ابو عیسیٰ، امام ابو عیسیٰ فرماتے ہیں میں نے ابو جعفر محمد بن حسین سنا، انہوں نے اسمعی سے سنا، یہ امام بخاری نے بھی اپنی کتاب کے اندر تھوڑا سا اشارہ دیا بخاری میں، یقول فی تفسیر صفت النبی صلی اللہ علیہ وسلم الممغط، ممغط کی تفسیر میں، کیونکہ یہ لفظ ہے ممغطی الذاہب طولا، جو بہت لمبا قد کا ہو، وقال سمعت عربیا، وہ کہتے ہیں میں نے ایک عربی دیہاتی سنا اپنے کلام میں، اس نے کہا تمغط فی نشابتہ، مطلب وہ اپنے نشابت میں بہت آگے بڑھ گیا، مدہ مدن شدیدا، مطلب اس نے اس کو بہت کھینچا، تو تمغطہ کا معنی ہوتا ہے بہت لمبا ہونا، بہت کھینچنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت لمبے قد کے نہ تھے۔ متردد معنی ہوتا ہے داخل بعض فی بعض قصرا، یعنی بالکل چھوٹے قد کے، انسان دیکھے تو اس کی نظر اعتراض کرے کہ یہ قد بڑا نہیں ہے،
اعتدال والا نہیں، ایسا قد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں تھا۔ اما القطۃ، جہاں تک قطۃ کا تعارف، فشدید الجعودہ، جس کے اندر بلز بہت زیادہ ہوں، والرجل الذی فی شعری حجونہ ای تسنن قلیل، مطلب وہ رجل وہ بال ہوتے ہیں جس کے اندر گھنگریالا پن بہت کم ہوتا ہے، یعنی سلکی سیدھے بال، اسٹریٹ بال۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارکہ درمیانے تھے، ہم پیچھے پڑ چکے۔ والمطہم فالبادن الکثیر اللحم، اس کا معنی ہوتا ہے جس کے جسم پر بہت زیادہ جسم پر گوشت ہو، یعنی آپ کا مبارک جسم پر گوشت، اتنا گوشت نہیں جس کو ہم موٹا کہہ سکیں، آپ موٹے جسم کے نہیں تھے، سمین نہیں تھے، ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جسم مبارک تھا وہ پر گوشت تھا، یعنی آپ سکے نہیں تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گوشت تھے، لیکن ایسا بھی نہیں تھا کہ آپ موٹے ہوں۔ آپ کا آگے آئے گا سینہ اور پیٹ بالکل ایک سیدھ میں تھا، پیٹ بالکل بڑا ہوا نہیں تھا۔ ملکسم المدور الوجہ، ملکسم کا معنی یہ ہے کہ چہرے کا گول ہونا۔ المشرب الذی فی بیاضہ حمرۃ، سبحان اللہ، جس کے بیاض میں حمرہ ہو، یعنی جس کے سفیدی کے اندر سرخی ہو، سبحان اللہ۔ جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ جلال فرماتے تو اس طرح چہرہ مبارکہ ہو جاتا جس طرح انگور نچوڑے ہوئے ہیں، لیکن عام حالات میں سبحان اللہ سفیدی میں سرخی تھی، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آنکھوں میں سرخ ڈورے تھے، سبحان اللہ۔ ادعج شدید سواد العین، آنکھ کا ڈیلا بہت زیادہ کالا تھا۔ احدب الطویل الاشفار، اس کا معنی ہوتا ہے کہ اس کی پلکیں، آپ کی آئی لیش بہت لمبی تھیں۔ والقدد مجتمع الکتفین، یعنی هو القاہر، یعنی کندھے کے جو جمع ہونے کی جگہ اس کو کہتے ہیں قدد، یعنی یہ بڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شان کے ساتھ شانہ بار کا چوڑا تھا، یعنی ہی صلی اللہ علیہ وسلم واز وائڈ شولڈر۔ مصوبہ کیسے کہتے ہیں؟ وہ شعر الدقیق، ایک دقیق سی لائن، الذی کانہ قضیب من الصدر الی السرہ، جو ایک بانس کی طرح باریک سی لائن جو کہ سینے سے ناف تک تھی۔ ششمن الغلیظ الاصابع من الکفین والقدمین، یعنی مطلب جس کی انگلیاں اور پاؤں کی انگلیاں، ہاتھ کی انگلیاں پر گوشت ہوں، بھری ہوئی ہوں، وہ پتلی نہ ہو، سکی نہ ہو۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ اور پاؤں پر گوشت تھے۔ تقلع یمشی بقوہ، اس کا معنی ہوتا ہے قوت کے ساتھ چلنا۔ سبب الحضور، حضر، آپ نے سنا ہوگا حضر سے قرات کرنا، تو سبب حضور یعنی آپ ترتیب سے نیچے آتے ہیں، آہستہ آپ تیز پڑھنا شروع کر، اس کو کہتے ہیں حضر پڑھنا، حضر میں پڑھنا۔ تو سبب کا معنی حضور یعنی اوپر سے نیچے آنا۔ یقال ان حضرنا فی سبب سب، اس کا معنی سب ایک ہی معنی ہے، یعنی اوپر سے نیچے آنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے ایسا لگتا تھا آپ اوپر سے نیچے تشریف لا رہے ہیں۔ جن المشاشی والقدد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مشاش، یرید رؤوس المناکب، یعنی اس سے مراد یہ ہے راس کی جمع رؤوس، مناکب منکب کی جمع، یعنی جو کندھوں کے سرے تھے یہ جلالت والے تھے، جلالت کے ساتھ بڑے تھے۔ عشرت وانا صحبہ، اور عشیر صاحب کو کہتے ہیں، عشر وانا صحبت، اور بیٹھنے والے کو کہتے ہیں صاحب۔ البدیہہ المفاجۃ، سڈنلی کسی چیز کو دیکھنا یا اس کا مشاہدہ کرنا۔ یقال بدأتہ بامر ای فجأتہ، یعنی میں نے فلاں کام فوراً شروع کر دیا، مگر مطلب یہ ہے کہ اس میں میں نے اچانک شروع کیا۔ لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالطویل المغطی، اب یہ آگے نہیں شروع سے کی، ہم امام ترمذی کی شرح پڑھ چکے ہیں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارکہ جو بیان کیا مولا کائنات نے، اس کی تھوڑی سی تشریح تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اس میں کچھ مشکل لفظ ہیں، ہمیں چاہیے کہ اس کو بار بار سنیں۔ اس کی سند میں کچھ کلام ہے، انشاءاللہ وہ کلام میں آپ کے سامنے کبھی کروں گا، لیکن یہ یاد رکھیے کہ اس کی سند میں جو کلام ہے وہ اتنا جاندار نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے کئی شواہد موجود ہیں، کئی شواہد سے یہ روایت بالکل اپنی جگہ درست ثابت ہوتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔